إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 5 نکات ہمارے پورے ہوئے ہیں اور اس سے آگے اب ہم شروع کریں گے. 5 باتیں جو ہم نے دیکھی جن میں سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں، تو ایسا نہیں ہے. 2 اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نہیں پہچانتے، شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. 3 اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی اہانت کرتے ہیں. تو الحمدللہ اہل حدیث کے نزدیک صحابہ کی اتباعی حق ہے اور صحابہ کے منہج کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا نجات کی لازمی شرط ہے. نمبر 4 اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے. اہل حدیث اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کو گناہ سمجھتے ہیں، اور اولیاء کی تعلیمات کا خاص لحاظ رکھنا یہ اہل حدیث کا شعار ہے. اسی طرح سے اہل حدیث اولیاء کی قبروں کی بے حرمتی کو بھی نہیں مانتے. اہل حدیث کے نزدیک نہ صرف یہ کہ اللہ کے اولیاء کی قبروں کی بے حرمتی کرنا چاہیے، بلکہ اہل حدیث کے نزدیک کسی عام مومن مسلمان کی قبر کی بے حرمتی بھی حرام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اولیاء کی قبروں کی بے حرمتی تو غلط، اتنی بڑی غلط چیز ہے کہ جس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک عام مومن کی قبر، ایک عام مسلمان کی جو قبر ہے، اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ہاں، قبروں کی عبادت اگر شروع کر دیں لوگ تو یہ غلط ہے. 5 اہل حدیث ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے ہیں. تو اہل حدیث ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک 4 اماموں نے خصوصاً اور ان کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے ہیں اسلام کی تاریخ میں، تو انہوں نے دین کی جو بھی خدمات کی ہیں، اہل حدیث کے نزدیک یہ خدمات قابل تعریف ہیں اور قابل قدر ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم ان کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک اہل علم کی تمام خدمات سے استفادہ کرنا بھی ضروری ہے. جو کچھ انہوں نے کیا قیامت تک کے لیے ہم اس کو ایسی چیز مانتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان تعلیمات میں غور کرنا چاہیے. قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف کی دینی خدمات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس پر دھیان دینا چاہیے. بہرحال نمبر 6 بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث علماء کوئی نہیں مانتے، یعنی ان کے نزدیک عالم کی ماننا ضروری نہیں ہے، اور ان میں سے ہر آدمی ڈبل عالم ہوتا ہے. اور یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں، ان کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے، انگلش پڑھتے ہیں، عربی بات کرتے ہیں. تو اہل حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ اہل حدیث کی دعوت لوگوں کو علماء سے دور کرنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث میں عالم ہی نہیں ہوتے، یہ بس 4 نوجوان ہوتے کالج کے جمع ہو گئے، پکنک پہ گئے، اہل حدیث بن کے آئے، اور یہ مطلب بس لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، اور غلطی سے کچھ عمر دراز بھی میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ان میں کوئی عالم نہیں ہے، ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، بس ترجمے پڑھ کے یہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل حدیث کسی خاص قسم کے لوگوں کو جمع کرنے کی تحریک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت، غریب، امیر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب تھے. تو ہماری تحریک ایسی نہیں کہ ہم کسی خاص طبقے کو لے کے اس کی کوئی تو بھی فیڈریشن یا کچھ تو بھی اس طرح کا بنائیں، ایسا کچھ نہیں ہے.
اہل حدیث کی تحریک یہ ہے کہ عام امت میں دین کو عام کیا جائے اور سب ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ہاں جو غلطی پہ ہے اس کی اصلاح کرنا بھی ہمارا کام ہے، جو غلطی پر ہے چاہے وہ اہل حدیث میں ہو یا اہل حدیث کے باہر ہو، وہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ بھائی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا ساتھ ہم غلط میں بھی دیں، وہ اگر کچھ غلط کر رہا ہو تو بھی بولے نہیں نہیں صحیح ہے تو میرا بھائی ہے، بلکہ اس کی غلط کو غلط صحیح کو صحیح ہم کہتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا ہونے کا مطلب یہ ہے، بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم سب غلط کو بھی صحیح بولنے کا، ہماری ہاں میں ہاں ملنے کا، نہ میں نہ کرنے کا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث کے نزدیک سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ہم سب کو اپنا بھائی مانتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم علماء کی خاص طور سے قدر کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ علماء کے تابع ہونا ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں جاننے کی صورت میں جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ تو امت میں ہمیشہ علماء کا وجود رہنا چاہیے، اور امت میں جب علماء کا وجود نہیں رہے گا، قابل قدر علماء جب نہیں رہیں گے، تو امت کے بہت سارے افراد گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء قابل احترام ہیں، علماء کا احترام کرنا چاہیے، اور علماء کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے، علماء کی باتیں ماننی چاہیے بشرطے کہ وہ بات قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی ہو۔ یہ بہت خراب لگتا ہے، تو کیا بولنا قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو بھی مانو؟ یہ اب بتائیے قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو نہیں مانے۔ کبھی کبھی ٹیچر بھی کوئی غلطی کر دیتا ہے، اسٹوڈنٹ آتا بتاتا آپ نے صحیح دی لیکن یہ غلط ہے، آپ نے غلط دی لیکن یہ صحیح ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو ٹیچر ہے ان کو معلوم رہتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں ان کو بھی معلوم ہے۔ تو ٹیچر کیا بولے گا؟ نہیں ایک بار صحیح کر دیا تو صحیح ہوتا، غلط کر دیا تو غلط ہوتا، بس ہمارا پین جو کر دیا وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، ایک انسان سے بھول ہو جاتی ہے۔ تو کیا عالم سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ اگر کوئی آدمی بولتا عالم سے کوئی غلطی ہو سکتی تو ٹھیک ہے، فاتحہ دینا بھی صحیح، نہیں دینا بھی صحیح، درگاہ پہ سجدہ کرنا بھی صحیح، درگاہ پہ سجدہ کرنا شرک بھی ہے، کیونکہ امت میں عالم کئی طرح کے ہیں۔ کون سے عالم کی بات کر رہے آپ؟ دیوبندی، بریلوی، فلانے، یہ وہ سب کتنے مسلمانوں میں فرقے ہیں، اور ہر گروہ کے پاس عالم ہے کہ نہیں؟ ہر گروہ کے پاس عالم ہے، یہاں تک کہ شیعہ کے پاس عالم ہے۔ تو کسی کے عالم ہو جانے سے وہ صحیح ہوتا ہے کیا؟ نہیں، کسی کے عالم ہو جانے سے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کی بات صحیح، چاہے وہ عالم ہو یا عالم نہیں ہو۔ اور اگر کسی کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو عالم ہو تو بھی غلط، نہیں ہو تو بھی غلط۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہیں پیمانے کے حساب سے جو صحیح ہے وہ صحیح، پیمانے کے حساب سے جو غلط ہے وہ غلط۔ تو اہل حدیث کے نزدیک علماء بہت اہم ہیں، اور آپ دیکھیں گے کیوں اگر علماء اہل حدیث میں نہیں ہیں تو اہل حدیث کے مدرسے پھر کیا کر رہے ہیں؟ اہل حدیث کے مدارس ہیں، آپ ہندوستان بھر میں اور عالمی سطح پر دیکھیں، اہل حدیث کے مدرسے ہیں، وہاں پر تربیت دی جاتی ہے، وہاں پر ڈگریاں ملتی ہے، وہاں سے عالم فارغ ہوتے ہیں، وہاں سے بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک بھی عالم کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے تو اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو علماء سے پوچھو مقلد بنو یا پھر مجتہد بنو، ایسا کیسے؟ عوام میں تین طبقے ہوتے ہیں، ایک دم جاہل جو کچھ تحقیق نہیں کر سکتا ہے، ایک بڑا عالم جو قرآن و سنت سے براہ راست تحقیق کر سکتا ہے، اور اس کے بیچ میں بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جو طالب علم کا طبقہ ہوتا ہے، جو ایک دم زیرو بھی نہیں ہوتا ہے اور ایک دم 100 بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ طالب علم ہے، وہ عالموں کی بات کو سمجھتا ہے، وہ دینی دلائل کو سمجھتا ہے، لیکن خود سے قرآن و سنت کو اس میں سے مسائل نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا، وہ مجتہد نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ دو عالم بات کر رہے، لڑ رہے، تو دیکھ سکتا کس کی بات صحیح ہے، کس کے پاس دلیل ہے، کس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی کون صحیح بول رہا ہے۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک دم جاہل ہو، کچھ ہی نہیں سمجھتا اس کو، ایسا آدمی اگر کسی ایک معتبر عالم کی بات مانے اس نیت سے کہ جب تک صحیح بولے گا مانوں گا، اس کی بات غلط ثابت ہوئی تو چھوڑ دوں گا، اور اصل قرآن و سنت ہے، اگر اس نیت سے کوئی کسی عالم کے پیچھے چلتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بولے نہیں یہ عالم یہ سفید کپڑے پہنتا ہے اس کے پیچھے چلوں گا، ہری ٹوپی والا یہ بہت پسند آتا میرے کو، ہری ٹوپی بہت پسند ہے، جو بھی ہری ٹوپی پہنے گا صرف اس سے پوچھوں گا، تو یہ کلر کوڈ کا کوئی اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے، یا اس طرح سے کوئی یعنی ایک خاص تمغہ لگانے سے وہ صحیح ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا یہ ذہن ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق جو بھی بولے اس کی بات مانیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں دیوبندی، بریلوی، فلانا 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 جو بھی اہل حدیث جو بھی قرآن اور سنت کے مطابق بات کہے ہم اس کو مانیں گے، اور کوئی بھی اہل حدیث غیر اہل حدیث قرآن و سنت سے ہٹ کے اگر کوئی عالم بولتا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اتنا اچھا انصاف کی بات نہیں ہے یہ، لیکن اگر لوگ ہم کو ایسے نہیں بولنے کا، ہمارا عالم جو بولے گا وہ ہم مانیں گے، دوسرے کا بولا وہ نہیں مانیں گے، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ تعصب ہے، یہ تعصب ہے، اپنا پرایا فلانا فلانا لیبل والا۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق کہے اس کی بات ہم مانیں، جو قرآن و سنت سے ہٹ کے بولے نہیں مانے، اپنا چھوڑو پرایا چھوڑو سب تو چھوڑ کے جو صحیح بولے گا قرآن و سنت کی اس کی ماننے کا۔ یہ اچھا نہیں ہے، لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا، معلوم نہیں کیوں پسند نہیں آتا ہے۔ انسان کی جب فطرت بگڑ جاتی ہے، ایک آدمی بیمار ہو جاتا، کھانا اس کو ٹیسٹی لگتا، گھر کے سب لوگ تو کتنا اچھا کھانا بنا، وہ تو کڑوا لگ رہا میرے کو، تو کیا ماننے کا؟ بھی کھانا کڑوا ہے کہ یہ کڑوا ہے؟ بعض اوقات انسان کا مزاج جب بگڑ جاتا ہے تو اس کو اچھی چیز بھی بری محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو غلط چیزوں کو اپنے لیے اصول بنا لیتے ہیں، غلط چیزوں کو اپنے لیے اصول بنا دیتے ہیں، صحیح چیز بھی ان کو غلط دکھتی ہے۔ ایک آدمی یوگا کر رہا، بولے کیا ہوا آج سب لوگ الٹے دکھ رہے، سب الٹے چل رہے، سیدھا چلو۔ بولے چاچا تم سیدھے ہو جاؤ، ذرا تم سیدھے ہو جاؤ، تم الٹے ہو گئے، سب الٹا دکھ رہا تم۔ تو بعض اوقات آدمی خود الٹا ہو جاتا ہے، اس کو سب الٹے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے علماء کے بارے میں اہل حدیث کا کیا موقف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا، اللہ تعالی علم کو تم سے ایسے نہیں لے گا کہ دے دینے کے بعد تم سے علم چھین لے۔ اللہ تم سے علم کو چھینے گا نہیں۔ رات کو سویا تھا انا اعطینا یاد کر کے، صبح کو کہاں گیا؟ غائب ہی تو گیا، معلوم نہیں پڑا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علم دے دینے کے بعد علم کو تم سے چھین نہیں لے گا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو تم سے ایسے اٹھائے گا کہ ایک ایک کر کے علماء اٹھاتا چلا جائے گا۔ علماء دنیا سے جائیں گے، وہ علم دنیا سے جائے گا۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، یہاں تک کہ حال یہ ہوگا کہ پھر جاہل قسم کے لوگ بچ جائیں گے، جاہل قسم کے لوگ باقی رہیں گے۔ یستفتون فیفتون برأیہم، لوگ اپنوں میں سے جاہلوں میں سے کم جاہل، اندھوں میں کانا راجا، تو لوگ اپنے میں سے جاننے والے کو کیا کریں گے؟ اپنا لیڈر بنائیں گے اور اس سے فتوے پوچھیں گے، اور آپ فرماتے ہیں فیفتون برأیہم، وہ اپنی رائے سے اپنی عقل سے ان کو فتوے دیں گے۔ فیضلون ویضلون، تو ایسے لوگ جو بغیر علم کے بس اپنی عقل اور اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا دنیا سے اٹھتے چلے جانا عوام کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے اہل حدیث کے نزدیک علماء سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھا کچھ حدیث، سمجھا کچھ حدیث، بتایا کچھ حدیث، عمل کچھ کرا اور پہنچا کہیں اور۔ تو ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جب آدمی بغیر صحیح رہبری کے آدمی دین حاصل کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جو تابعین میں سے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم دیکھو دین کس سے لے رہے ہو۔
یعنی وہ صحیح عقیدے والا ہے، صحیح منہج والا ہے یا نہیں. کہاں سے لے رہے؟ انٹرنیٹ شریف، گوگل مبارک. آدمی جو تو کچھ بھی اسلام جلدی آ گیا سارا اسلام. کون سا اسلام؟ شیعہ اسلام، سنی اسلام، دیوبندی، بریلوی، کون سا قادیانی اسلام. تو آپ بتائیے آپ کیسا تحقیق کریں گے؟ اس لیے صحیح ذریعے سے علم حاصل کرنا، صحیح عقیدے اور منہج والے علماء سے جڑے رہنا لازم ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہمیشہ غور کرتے رہیں کہ بغیر علماء کی رہبری کے جو آدمی فتوی بازی کرے گا اور ایسے لوگ ان سے پوچھیں گے جو واقعی عالم نہیں ہیں، واقعی دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، علماء کی رہبری میں نہیں ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اور اللہ کا احسان ہے آپ یہاں بیٹھ کے ڈائریکٹ دنیا بھر کے علماء سے بات کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں جائیے، آپ کو اہل حدیث وہاں ملیں گے، اہل حدیث کے عالم وہاں پہ آپ کو ملیں گے. کہیں بھی جائیے آپ. کچھ لوگوں کو لگتا ہے اہل حدیث ادھر یعنی انڈیا میں ہی ہے، ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ جائیے، حرم میں آپ فون کر کے پوچھیے، شیخ سدیس سے پوچھیے، شیخ یعنی سلیم سے پوچھیے، دونوں اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں. اور آپ وہاں پر علماء اتنے سارے ہیں، کمیٹی جو ہے سعودی کی، ان سے آپ پوچھیے آپ کون سے مسلک کے؟ بولے قرآن سننا، کوئی مسئلہ کر سکتے. شیخ بن باز سعودی کے وہاں کے ہیڈ تھے، مفتیوں کے، سارے مفتیوں کے بڑے مفتی. وہ خود کون تھے؟ اہل حدیث. تو ایسا نہیں ہے کہ اہل حدیث چار دیوار بنا کے اس کے کونے میں چھپ کے کچھ تو کھا رہے پی رہے. ساری دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں جائیے، اہل حدیث وہاں پہ آپ کو ملیں گے. تو اہل حدیث ہے دنیا میں، اور بڑے بڑے علماء ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ نابینا تھے، 18 سال کی عمر سے نابینا، اندھا بولتے ہیں جس کو، نابینا، بلائنڈ، نابینا تھے، لیکن ان کو بخاری مسلم بعین ہی یاد تھی پوری. اور آج بھی کوئی آدمی چیک کرنا چاہتا ہے ان کے حفظ کے معاملے کو، وہ شیخ بن باز کا نسائی کی شرح کتاب الایمان کی موجود ہے، کتاب الایمان کی شرح نسائی کی. ان کا شاگرد کتاب لے کے سامنے پڑھ رہا ہے اور شیخ بن باز اس کو سنتے ہیں اور حدیث پہ سمجھاتے ہیں. کئی جگہ پر سند میں اس نے غلطی کی، شیخ بن باز نے اس کو صحیح کیا. بلائنڈ، نابینا. ایسے بڑے بڑے لوگ تھے اور ہیں ابھی. ایسے کئی عام علماء ہیں اہل حدیث جن کو کتب ستہ پوری یاد ہے. بچے ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو آدمی بھاگ جاتا دیکھ کے اس کو. اور یہ تو معروف ہے لوگوں میں کہ اچھے بچے سے بھاگتے ہیں. تو اور یہ فطری چیز ہے، علم جہاں آئے گا وہاں سے گول معاملے بھاگ جائیں گے. تو پہلی بات یہاں پہ معلوم ہوئی کہ علماء سے پوچھنا ضروری ہے. دوسری بات، علماء کا وجود امت میں گمراہی کے لیے آڑ ہے، اس لیے علماء سے جڑے رہنا چاہیے. یہ بہت اہم نصیحت، اس کو یاد رکھیں. اپنے طور سے کچھ بھی پڑھ کے کچھ بھی سمجھے اور کچھ بھی کیے نہیں. علماء کی رہبری میں کام کریں. ہاں عالم سے بھی غلطی ہوتی ہے، جب عالم کی غلطی سامنے آ جائے، غلطی ہے چھوڑ دیں، عالم کو نہیں چھوڑیں، عالم کی غلطی کو چھوڑیں. جیسے گھر والوں سے کچھ غلطی ہوئی، گھر والوں کو چھوڑ دیتے، گھر میں رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرتے. تو عالم سے بھی کچھ غلطی ہوتی ہے، عالم کو نہیں چھوڑیں، عالم کی اس غلطی کو چھوڑیں. اہل حدیث کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی خواہش سے فتوے چنتے ہیں. جیسے کوئی باغ میں جاتا، گلاب کا پھول توڑا، پھر فلانا موگرے کا پھول توڑا، تو ایسے جیسے پھول باغ میں توڑ کے لوگ لاتے ہیں. اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ حنفی کا آسان مسئلہ لیا، شافعی کا لیا، آسان مسئلے لے کے خواہش پرستی کرتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک یہ حرام ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث یا کوئی ایسا انسان کرتا ہے، اس کے بارے میں بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام سے باہر نکل جائے. بہت ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواہش پرستی ہے، یہ اس کو بہت دور تک لے جائے گی. ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی خواہش کے مطابق فتوے تلاش کرے. اس کو فتویٰ شاپنگ بولتے ہیں. یہ فتویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے، ملتا ہے، حلال ہے، لے لو اس کو. ارے یہ کتنا اچھا ہے، گانا حرام نہیں، حلال ہے، لے لو یہ. تو کوئی آدمی اپنی پسند کے مطابق اگر علماء کے فتوے لینے لگے، یہ آدمی بددین ہے. یہ آدمی بددین ہے اور بے دین ہونے کے چانسز ہیں اس کے. جائز نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو صحیح ہے دلیل کے مطابق وہ لینا ہے. صحیح ہے دلیل کے مطابق لینا، چاہے خواہش کے مطابق ہو، خواہش کے خلاف ہو.
اگر کوئی آسانی شریعت کے مطابق نکل آئے، آسانی نہیں لینے کا، لینے کا. کوئی آدمی بولے آسانی نہیں لینے کا، سفر میں بھی روزہ رکھنے کا. سفر میں روزہ چھوڑنا کیا اسلام میں جائز ہے، بعد میں قضا کرے گا. بولے نہیں آسانی نہیں لینے کا. جو آسانی اللہ نے آپ کو دی ہے وہ لینے کا کہ نہیں لینے کا؟ لینے کا. لیکن اپنے دل سے اسلام میں آسانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے فتوے نہیں لینے کا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس سورہ القصص کی آیت نمبر 50 ہے. یعنی لوگوں کا یہ کہنا، آپ سوچئے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے دل سے کچھ بھی لیتے ہیں، ادھر ادھر سے چنتے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ واقعی خواہش پرست وہ ہے جو سنت کے واضح ہونے کے باوجود اس سے منہ موڑے. اصل خواہش پہ چلنے والا کون ہے؟ سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سامنے آ جانے کے بعد اس پہ نہیں چلتا تو یہ خواہش پرست ہے. دلیل پہ چلنے والا خواہش پرست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے نبی یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر آپ کی پکار پر یہ لبیک نہیں کہتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ اچھی طرح سے جان لو کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. جو نبی کی بات نہ مانے وہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، نہ کہ وہ جو نبی کی بات مان کے چل رہا ہے. الٹی دنیا دیکھیے آپ، عجیب بات ہے. جو آدمی کہے چلو کتاب و سنت پہ چلو تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ خواہش پہ چل رہے ہیں. اور جو کتاب و سنت کو پیٹ دکھا کے بھاگے پلٹ کے بھی نہیں دیکھے وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم پہ بھاگ رہا ہو. کتنی عجیب بات ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے اپنے خواہش نفس کی اتباع کرے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہش پر چلے، اپنی نفس کی خواہشات کی اتباع کرے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ واقعی گمراہ وہ ہے جو کتاب و سنت کی دلیلیں سامنے اور واضح ہو جانے کے بعد ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اصل گمراہ یہ ہے. سلیمان التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اخذت برخصت کل عالم اجتمع فیک الشر کلہ، اگر تیرا حال یہ ہو جائے کہ تو عالموں کی آسان آسان باتیں جمع کر کے اس کو اپنا دین بنانے لگے تو تیرے اندر ساری کی ساری برائی جمع ہو جائے گی. یعنی فلاں عالم صاحب نے اس کو حلال کہا ہے، باقی چاہے دوسروں نے کچھ بھی کہا ہو، چلو حلال ہے. فلاں نے حرام کہا. مثال کے طور پر ایک آدمی کہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے کہ دارالحرب میں غیر اسلامی حکومت کے اندر باہر سود لینا حرام حلال ہے. سود لینا کیا ہے؟ حلال ہے. ابو علیہ یہ حلال لے لو. امام مالک کے نزدیک کیا ہے؟ امام مالک کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، چلو یہ بھی لے لو. اب ایسے ایسے فتوے جو آسان آسان ہوں اگر آدمی جمع کرنا شروع کرے، ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ بددین ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ان اخذت برخصت کل عالم اجتمع فیک الشر کلہ، اگر تو ہر عالم کی رخصتیں جمع کرنا شروع کر دے، یعنی آسانیاں جمع کرنا شروع کرے، سارا شر تیرے اندر جمع ہو جائے گا، یعنی تو شر والا ہو جائے گا. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. ابن عبد البر اس کے بعد کہتے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے التمہید اور الاستذکار، اور یعنی بہت ساری مشہور کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں. کہتے ہیں ھذا اجماع لا اعلم فیہ خلافا، کہتے ہیں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر سارے علماء کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف میں نہیں جانتا. یعنی ایک آدمی اپنا مزاج یہ بنا لے کہ علماء کی آسانیاں تلاش کرنے لگے تو ایسا آدمی کیا ہے؟ گمراہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر عالم کی بات ماننے کے بارے میں ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جب علماء میں اختلاف ہو جائے تو اس عالم کی بات مانی جائے گی جس کے پاس کتاب و سنت کی واضح دلیل ہو، واضح دلیل ہو. ورنہ ہر ایک کی ماننے کا تو مطلب کس کی ماننے کا؟ اب مثال کے طور پر آپ بتائیے، دو عالم جمع ہو گئے ایک ساتھ، ایک بولا فاتحہ دے، دوسرے بولا نہیں لینا بدعت ہے. بولا تم کتنے سال پڑھے؟ بولے 8. آپ؟ میں بھی 8. بولے 8 سال یہ بھی پڑھے، پاس ہوئے کہ نہیں؟ بولے دونوں پاس ہیں، ڈگری ہے دونوں کے پاس ہے، سند ہے مدرسے کی. تب فاتحہ دینا کہ نہیں دینا؟ ایک عالم بول رہا 2، ایک عالم بول رہا نہیں 2. کیا کریں گا؟
اب ایسا آدمی کیا کرے گا؟ یہ عالم کی مانے کہ وہ عالم کی مانے؟ تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ یا ٹاس اڑائے گا وہاں کیا بھائی کرے تو کیا کرے آدمی؟ یا آنکھ بند کرو چھپو دونوں میں جو ملا اس کی بات مانوں گا، کیا کرے؟ اصول اسلام میں نہیں ہے، یعنی ہمارا اسلام اتنا غریب ہو گیا کہ ایسی صورت میں کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سولوشن دیا ہے۔ جہاں اللہ نے اور اس کے رسول نے عالم کے ماننے کے لیے کہا ہے، وہاں کچھ حالات میں اختلاف ہو تو کیا کرنا وہ بھی بتایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے معاملے کا اختیار رکھنے والوں کی، پیپل آف اتھارٹی، ان کی بھی مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، اگر اختلاف ہو گیا اب کیا کرنے کا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس میٹر کو، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو سولوشن کے لیے۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بات ہے۔ یعنی تم میں اختلاف ہو تو کیا کرنے کا؟ اختلاف ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو، اللہ اور اس کے رسول سے جو فیصلہ ملتا ہے اس کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف پھیر دو، وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ لے لو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علماء میں جب اختلاف ہو جائے تو اس عالم کی بات ہم مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق بات بتائے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم عالموں کی مانتے ہیں، لیکن عالموں میں اختلاف ہو تو کیا کرنے کا؟ کتاب و سنت کے مطابق جس کی بات ہے اس کو ماننے کا۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر لازم ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قصر میں اختیار ہے، چاہے تو سفر میں آدمی آدھی نماز پڑھے، یعنی ظہر کی 4 پڑھے یا 2 پڑھے، 2 کرنا قصر ہے اور 4 پڑھنا اتمام ہے۔ سفر میں چاہے قصر کرے چاہے پوری پڑھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں قصر ہی کی ہے، پوری نہیں پڑھی ہے سفر میں، تو سفر میں کیا کرنا چاہیے؟ قصر کرنا چاہیے، واجب ہے۔ اب ہم کو دشمنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارا فتویٰ کیا ہے؟ قصر ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیا کرتے تھے؟ قصر ہی کرتے تھے۔ تو ہم امام ابو حنیفہ کے مطابق بات مانتے ہیں کیونکہ دلیل ان کے حق میں ہے۔ دوسرے مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خون نکل آئے اگر بدن سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ خون اگر نکل گیا تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے بدن سے خون نکلا لیکن انہوں نے کبھی نماز دہرائی نہیں، تو معلوم ہے کہ جب ان کی نہیں ٹوٹی تو ہماری کیسے ٹوٹیں گی؟ خون نکلنے، حضرت عمر کو خنجر مارا گیا، نماز پڑھتے رہے، نماز نہیں توڑی، جسم سے خون نکل رہا ہے۔ 2 صحابی انصاری مہاجر نماز پڑھ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے بدن سے، سلام پھیر کے نماز ختم کی، نماز ٹوٹی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ خون نکلنے سے نماز ٹوٹتی ہے، آپ نے یہ تو بتایا ہوا نکلنے سے نماز ٹوٹتی ہے، نیند سے نماز ٹوٹتی ہے، لیکن آپ نے نہیں بتایا خون سے نماز ٹوٹتی ہے۔ جب نبی نے نہیں بتایا تو کہاں سے ٹوٹی؟ صحابہ کی نہیں ٹوٹی تو ہماری کیسے ٹوٹی؟ تو دلیل کس کے حق میں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دیکھیں ہم یہاں مانتے ہیں، تو اب ایک آدمی ایک ہی کو پکڑ لے تو کئی صحیح باتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ایک ہی کو پکڑ لے تو کئی صحیح باتوں سے ارے اپنے مسلک میں ایسے کیا کرنے کا؟ ابھی ایک اس میں پورا آئے لے تو پورا ماننے کا، چاہے صحیح ہو یا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی مسلک میں پورا دین نہیں آ سکتا ہے، اگر آ سکتا ہے تو باقی بند کر دو نا، باقی کہیں کو لگے جب پورا دین اس میں ہے تو باقی ہے، ضرورت کیا ہے جب پورا دین ایک میں ہے؟ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے مسالک، سارے علماء، ان کے جو فتاوی ہیں، عوام ان میں سے وہ اختیار کرے جس کے لیے کتاب و سنت کی دلیل ہے، بس وہی ہمارا کہنا ہے۔ مسلک کے معاملے میں لوگ اتنے آگے نکل گئے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا آخری دور میں، کتنے دور سوچتے دیکھو لوگ، آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کچھ نہر کے اندر کچھ کتابیں حنفی مسلک کی وہ نکالیں گے اور اس کے مطابق فتوے دیں گے۔ یہ ہے
یعنی ان کو بھی مقلد بنا دیا. نبی ہیں وہ اللہ کے، نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے. تو آپ بتائیے، انبیاء ڈائریکٹلی اللہ سے علم لیتے ہیں، ان کو کسی اور کے اجتہاد کی احتیاج نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے ایسا کر دیا. بعض لوگوں نے کہا کہ اہل کشف کا کہنا ہے کہ آخری زمانے میں حنفی مذہب ہی باقی رہے گا، اور امام یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کا فتویٰ کس کے مطابق ہوگا؟ حنفی مذہب کے حساب سے. کیا ہے یہ ساری باتیں ہیں. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ سب تمہاری تمنائیں ہیں، دلیل لاؤ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی، تم اگر بات میں سچے ہو. دلیل کچھ بھی نہیں ہے اس کی. بہرحال تو ہمارے نزدیک ایسا ہے، نص کے مقابلے میں اہل حدیث کبھی عالم کی نہیں بھی مانتے. کب نہیں مانتے ہیں؟ جب قرآن و سنت کے خلاف عالم کی بات ہو. اگر جانتے بوجھتے قرآن و سنت کے خلاف کسی کی بات مانی جائے تو اہل حدیث کے نزدیک یہ شرک ہے. اس کو اچھے سے یاد رکھیے. اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کی بات اس کے سامنے واضح ہے، حلال و حرام، لیکن اس کے باوجود اگر کسی عالم کی بات مانتا ہے اللہ کی بات کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف، اور اس کو اپنے لیے جائز مانتا ہے، تو ایسا آدمی شرک میں مبتلا ہو گیا. کون کہتا ہے؟ عام طور سے علماء نے بات کہی ہے، جس کی دلیل علماء نے کیا دی دیکھیے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب. میں اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب تھی. صلیب جو عیسائیوں میں کراس ہوتا ہے، اس کو صلیب کہتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی اس کے اوپر کیا گیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، لوگوں نے کروسیفائی ان کو نہیں کیا. تو میرے گلے میں صلیب تھی. فقال یا عدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عدی، القی ھذا الوثن من عنقک، اپنی گردن سے اس وثن کو یعنی معبود کو، بت کو نکال کے پھینک. وانتہیت الیہ، کہتے میں اور قریب گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وانتہیت الیہ وہو یقرأ سورۃ براءہ، اور میں نے دیکھا میں نے سنا آپ سورۃ البراءہ، سورہ التوبہ پڑھ رہے تھے. سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ البراءہ. حتی اتی علی ہذہ الآیہ، آپ پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے. کس آیت پر؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے احبار کو اور رہبان کو، احبار یہودیوں کے عالم، رہبان عیسائیوں کے عابد، عبادت کرنے والے، زاہد، درویش جو بولتے ہیں نا، تو اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. صحابی کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، اے اللہ کے رسول ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ رب بنایا. لیکن یہ پہلے کون تھے؟ عیسائی تھے. ہم کو رب تو نہیں مانتے تھے. آج بھی لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ تھوڑی مانتے ہیں ان کو. اللہ کا نام نہیں دیے، کام تو دیے. تو معلوم ہوا کام بھی نہیں ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے خاص ہے. مثلا کوئی آدمی کسی کو سجدہ کرے، اب اس سے کہا جائے کہ ارے سجدہ کرتا ہے اللہ ہے کیا؟ بولے اللہ تھوڑی مانتا میں اس کو. تو پھر سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کا نام نہیں دیا تو نے اس کو، لیکن کام تو دیا جو اللہ کے لیے خاص ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انا لم نتخذهم اربابا، ان کو ہم نے اپنا رب نہیں بنایا تھا، اپنے عالموں کو ہم رب تھوڑی مانتے تھے. قال بلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ بلا، نہیں بلکہ ایسا ہی تھا، تم کو رب مانتے تھے. کیسا؟ اب دیکھو آپ بتا رہے ہیں کیسا مانتے تھے رب. یعنی تم نے رب نہیں مانا، نام نہیں دیا رب کا، لیکن کام دیا رب کا. کیسا؟ الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایسی چیز جو اللہ نے تم پر حرام کی ہے
تمہارے عالم تمہارے لیے وہ حرام حلال کرتے تو تم بھی حلال مان لیتے. حرام کس نے کیا؟ اللہ نے. حلال کس نے کیا؟ عالم نے. تم تو چلو عالم صاحب حلال بولے آج سے حلال، تو اس طرح سے وہ مانتے تھے. وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے، تمہارے عالم تمہارے عابد اس حلال کو حرام کر دیتے، تم حرام مان لیتے. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ فَقُلْتُ بَلَىٰ، صحابی کہتے ہیں ہاں ایسا تو تھا، ایسا تو تھا. آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان عالموں کی عبادت کرنا ہے. آج بتائیے ایک آدمی جاتا عالم صاحب کو، عالم صاحب وہ میرا دوست بول رہا تھا وہ رفع الیدین کرنا وہ صحیح کیا؟ صحیح ہے، وہ بھی سنت ہے، برا نہیں بولنا اس. تو اپن کر سکتے کہ نہیں؟ نہیں نہیں اپنے لیے جائز نہیں. کیوں؟ ارے ہم بھی ہیں. آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور ہم کر سکتے ہیں؟ ہم مطلب ہم نہیں، ہم وہ والے جو گیا پوچھنے کے لیے. یعنی عالم کیا کہہ رہا ہے کہ وہ سنت ہے، یہ اتمام حجت ہو گیا، لیکن ہم کر سکتے ہیں نہیں. کیوں؟ لیبل، اپنے اوپر لیبل لگے ہوا ہے. تو صرف حنفی ہونے کی وجہ سے ایک آدمی سنت کو کیا کر رہا ہے؟ حرام کرنا اپنے لیے جائز ہے نہیں. تو آپ بتائیے حلال کو جب وہ اللہ کی ہوئی حرام کر دیتے تھے، یہ لوگ بھی اس کو کیا مانتے تھے؟ حرام. تو سنت حلال سے بڑھ کے ہے یا کم ہے؟ حلال پہ ثواب ملتا ہے. ایک آدمی کدو کا ہے بہت ثواب ملا، بیگن کا کیا ثواب ملے گا، ایسا ہے؟ حلال ہے نا، ثواب نہ گناہ، نہ ثواب نہ گناہ، شرعی اعتبار سے ایسا رول ہے اس کے لیے. لیکن سنت پہ کیا ملتا ہے؟ ثواب. تو حلال کو حرام کرنا جائز ہے نہیں، اور سنت کو حرام کرنا. تو آج ایک آدمی بولتا ہے ارے وہ سنت ہے لیکن اپنے لیے حرام ہے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم ایک خاص جماعت کے لوگ ہیں، ہم نہیں کرتے. آپ بتائیے پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اللہ کی حلال کی ہوئی کو جب وہ حرام کرتے حرام مان لیتے؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال مان لیتے. ہاں سود چلتا ہے، انڈیا میں چلتا ہے، اپنا ملک نہیں ہے نا، کیا کرنے کا. چوری چلتی کیا؟ چوری چلتی، سود چلتا تو چوری بھی چلتی، کیسا چلتا ہے؟ تو حرام کو حلال کر سکتے ہیں نہیں، اور حلال کو حرام نہیں کر سکتے. تو ہمارے نزدیک ایسا جائز نہیں ہے. اگر کوئی اہل حدیث عالم کھڑا ہو کے بولے، اور نہیں بولتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، اگر کوئی اہل حدیث عالم کھڑا ہو کے بول دے کہ کل سے سود حلال، پبلک چھوڑیں گے اس کو، چیل کووں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ پاور ہونا چاہیے. اگر عوام کے پاس صحیح علم ہو اور عوام دلیل پوچھتی ہو تو عالم کو دلیل پہلے ڈھونڈنی پڑتی بولنے کے پہلے. لیکن اگر عوام عالم صاحب بول رہے تو کیا غلط ہے کیا؟ عالم صاحب بے فکر ہو جاتے ہیں، پھر کچھ بھی پھینکو پبلک لے کے پورا مسک جائے. عالم صاحب کا یہ ہے کہ عوام میں ایجوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے. عوام کے پاس علم ہونا ضروری ہے. اتنا علم کم سے کم ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کون بیوقوف بنا رہا ہے، کون صحیح بول رہا ہے. اتنا تو سینس ہونا چاہیے آدمی کے پاس. اور آج اللہ کا احسان ہے، عوام میں ایک چیز یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اہل حدیث عالم بھی اگر بیوقوف بنایا نہیں بناتا ہے، اگر کوشش کرے اسے بنانے کی تو پبلک بیوقوف نہیں بنے گی. پبلک بولے گی دلیل کیا ہے، دلیل بتاؤ ہم کو، تو پسینہ آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ حدیث جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے ذکر کیا، اور ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے اور حسن حدیث ہے یہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی عالم کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ماننا شرک ہے، جائز نہیں ہے. بہرحال